بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشرى للمسلمین ولقد نعلم انہم یقولون انما يعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ عزیزان محترم، سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور اس سورے کی مسلسل 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ان آیات کے نشانات 101، 102 اور 103 ہیں۔ ان آیتوں میں پروردگار عالم نے مشرکین مکہ کے 2 اعتراضات نقل کیے اور پھر ان 2 اعتراضات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ارشاد کیا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں، جب ہم ایک آیت کو منسوخ کر کے اس کے مقام پر دوسری آیت کو لے آتے ہیں، تو یہ مشرک کہتے ہیں، انکار کتاب اور انکار نبوت کرنے والے کہتے ہیں کہ انما انت مفتری، نعوذ باللہ، رسول تم جھوٹے ہو۔ درمیان میں ٹکڑا ہے واللہ اعلم بما ينزل، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جن آیتوں کو نازل کر رہا ہے ان کے متعلق وہ بخوبی واقف اور بخوبی آگاہ ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، یہ کہتے ہیں کہ رسول تم جھوٹے ہو، لیکن ان مشرکین کی اکثریت جاہل، ناواقف اور لا علم ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، حبیب ان کے اعتراض کے جواب میں کہہ دو کہ یہ جو کچھ بھی آیتوں کی صورت میں اتر رہا ہے، نزلہ روح القدس من ربک، اسے روح القدس تمہارے رب کی طرف سے لے کر اترا ہے، بالحق، اور یہ جو آیتیں اتر رہی ہیں ان کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حق کے ساتھ اتر رہا ہے۔ تو ہم ان آیتوں کو کیوں اتار رہے ہیں؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان لانے والوں کے قلب میں اور ان کے ایمان میں اور ان کے عقیدے میں مزید استحکام پیدا ہو جائے، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور یہ نزول، یہ آیتوں کا بدلنا، ایک آیت کا منسوخ ہونا، دوسری آیت کا ناسخ ہو جانا، یہ ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے اسلام لانے والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، پروردگار فرماتا ہے اور ہم جانتے ہیں، لقد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، یہ مشرک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انما یعلمہ بشر، کہ رسول تو پڑھا لکھا ہے نہیں، نعوذ باللہ، اور اتنی علم و فضل کی باتیں کر رہا ہے، تو انما یعلمہ بشر، اس رسول کو ایک بشر ہے، ایک انسان ہے جو تعلیم دیتا ہے۔ تو اب جواب میں پروردگار فرماتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس انسان کی طرف تعلیم کی تہمت لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان رسول کو تعلیم دیتا ہے، اس کی زبان عجمی زبان ہے، اس کے بولنے کی زبان عجمی زبان ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ کھلی ہوئی عربی زبان ہے جس پہ قرآن مجید کو اور آیتوں کو نازل کر رہے ہیں۔ تو ان 2 آیتوں میں پروردگار عالم نے 2 اعتراضات نقل فرمائے اور ان کے 2 جوابات عطا فرمائے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ جب پروردگار نے ایک آیت بھیجی اور اس کے بعد اسی پروردگار نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، تو مشرکوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی اگر یہ کلام خداوند عالم کا ہوتا، اگر یہ کلام اللہ کا ہوتا تو اس کلام میں تبدیلی نہ پیدا ہوتی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آج ایک بات کہے اور کل اسی بات کو منسوخ کر کے ایک دوسری بات کہہ دے،
और परसों फिर उस दूसरी बात को मनसूख करके एक तीसरी बात कह दे। उसकी तरफ परवरदिगार आलम ने पूरी इंसानियत को मुतवज्जह किया कि वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु, अल्लाह बेहतर जानता है उन चीजों को जिन्हें वो नाजिल फरमा रहा है। भाई इस जुमले में राज क्या है, और इस जुमले में वो सिर कौन सा पोशीदा है, वो मसलियत कौन सी पोशीदा है जिनकी बुनियाद पर अहकामात में तब्दीली होती है। तो अगर आप फलसफे नस्ख़ शराए पर तवज्जो फरमाएं कि शरीयतें मनसूख क्यों हुई। नूह अलैहिस्सलाम एक शरीयत लेके आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अहद में वो शरीयत मनसूख हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए, और वो शरीयत इब्राहिमी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में मनसूख हो गई, यानी जुज़वी तब्दीलियां होती रहीं। तो अब यही हुआ ना कि एक आयत आई, उस परवरदिगार ने दूसरी आयत से मनसूख किया, फिर उस आयत को एक तीसरी आयत से मनसूख कर दिया। तो यही सूरत शरीयतों में भी हुई। एक शरीयत आई, परवरदिगार ने दूसरी शरीयत से मनसूख किया, फिर तीसरी शरीयत से उस दूसरी शरीयत को मनसूख किया। यह सिलसिला चलता रहा यहां तक कि आखिरी नबी पर आखिरी शरीयत आई और वो सारी शरीयतों की नासिख करार पाई। तो मसला क्या है अज़ीज़ान मोहतरम, इस बात को हमेशा याद रखें कि दीन की दो बुनियादी तक़सीमें हैं, एक है अकीदा और एक है शरीयत। अकीदे के मानी है वो बातें जिन्हें अल्लाह तस्लीम करवाना चाहता है, और वो बातें जिन्हें अल्लाह बावर कराना चाहता है उसे अपने विजदान और अपने ज़मीर और अपनी अक्ल से बावर करें और उसे तस्लीम करें। इसका नाम है अकीदा। दूसरा हिस्सा दीन का, उसका नाम है शरीयत, यानी वो अहकामात जिन पर परवरदिगार आलम इंसानों को अमल करता हुआ देखना चाहता है उनका नाम है शरीयत, और जिन बातों को तस्लीम करवाना चाहता है उनका नाम है अकीदा। आदम अलैहिस्सलाम के अहद से लेकर आज तक अकीदे में न तब्दीली हुई है और न अकीदे में तब्दीली का इम्कान है, लेकिन शरीयतें, अहकामात, हालात और हालात के तकाज़ों के तहत मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ज़मानों में तब्दील होते रहे। अब मैं आपकी खिदमत में उसूल पेश करूं। भाई देखिए, ज़माना किसी मकाम पर रुकता नहीं है, ज़माना एक मुतहर्रिक शय का नाम है, ज़माना जामिद नहीं है। जब ज़माना जामिद नहीं है तो वो इंसान जो इस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहा है उस इंसान पर भी किसी सूरत में जुमूद तारी नहीं हो सकता। यानी आज जो हम सोच रहे हैं मुमकिन है 10 बरस के बाद हमारी सोच तब्दील हो जाए और हम उसके खिलाफ सोचना शुरू कर दें। आज जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा तरीक़ा गुफ्तगू है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा बर्ताव है, ये जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद वो बर्ताव, वो बिहेवियर, वो तरीक़ा गुफ्तगू, वो रहन सहन, वो सब उसी सूरत में बाकी रहे। क्यों? इसलिए कि ज़माना बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, इंसान के मसाइल तब्दील हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हालात तब्दील होंगे, मसाइल तब्दील होंगे, इंसान की जिंदगी गुजारने के मुख्तज़यात तब्दील होंगे, उसी सूरत से इंसान के लिए परवरदिगार के मुअय्यन शुदा उसूल नाजिल होते चले जाएंगे। उसकी वाज़ेह और आसान मिसाल यह है कि स्कूल में किसी तालिब इल्म ने एक सब्जेक्ट को तय किया कि उसे मसलन माशियात पढ़नी है। अब उसने मैट्रिक तक माशियात पढ़ी। जब मैट्रिक उसने पास कर लिया और वो कॉलेज की जिंदगी में दाखिल हुआ तो अब उसकी ख्वाहिश यही है कि वो माशियात ही के इल्म को आगे पढ़े। तो क्या वो किताब जो मैट्रिक में चल रही थी वही चलेगी फर्स्ट ईयर में? नहीं, मौजू बाकी रहेगा, किताब तब्दील हो जाएगी। और जब उसने कॉलेज की जिंदगी गुजार ली और वो यूनिवर्सिटी की सतह पे आ गया, पढ़ना उसे वही मौजू है, मसलन माशियात। तो अब क्या वो जो कॉलेजों में माशियात की किताबें पढ़ाई जा रही थी कॉलेज में वही, यूनिवर्सिटी में वही पढ़ाई जाएंगी? नहीं, अब किताब तब्दील हो जाएगी। तो उसूल ये बना कि किसी भी मौजू को अगर आप पढ़ना चाहें इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तो किताबें बदलती आएंगी, मौजू अपने मकाम पर कायम रहेगा। बेऐन ही इसी तरीके से आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर खातम अलैहिस्सलाम के अहद तक तकलीफ शरई मुसलसल कायम रही, किताबें और शरीयतें तब्दील होती रही। किताबें और शरीयतें तब्दील होती रही। जब खातम अलैहिस्सलाम की शरीयत आ गई, आखिरी नबी, आखिरी किताब और आखिरी शरीयत जब इस दुनिया में आ गई, तो अब इस आखिरी शरीयत में भी अगर आप तवज्जो करें तो आपको अंदाजा होगा कि जुज़वी तब्दीलियां हुई है। परवरदिगार ने पहले कुछ कहा, उसके बाद कुछ और कहा, उसके बाद कुछ और कह दिया, और पिछली शरीयतों में भी होता रहा। मसलन मैं आपके सामने मिसाल दे दूं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ऊंट का गोश्त खाना हराम था, यानी शरीयत तौरात में ऊंट का गोश्त हराम था। ठीक 1450 बरस बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब एक शरीयत लेके आए
تو آپ نے اس کے گوشت کے کھانے کو حلال قرار دیا، اور اسلام میں یہ حلت، اونٹ کے گوشت کے کھانے کی حلت، اس کا حلال ہونا یہ باقی رہا۔ تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اونٹ کا گوشت حرام کیوں تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اونٹ کا گوشت حلال کیوں ہو گیا؟ تو وہ لوگ جو فلسفہ تشریع اور فلسفہ شرائع کے ماہرین ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اس جانور کی نسل ختم ہو رہی تھی، تو اگر اس کے گوشت کو حلال کر دیا جاتا تو آج اس کی شبیہ بھی دنیا میں موجود نہ ہوتی۔ لیکن 1450 سال کے عرصے میں یہ جانور اور اس کی نسل اتنی پھیل گئی کہ اب اگر اسے بطور غذا استعمال کیا جائے تو اس کے فنا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ایک اصول تو سمجھ میں آ گیا نا کہ پروردگار عالم مصلحتوں کی بنیاد پر شریعتوں میں جزوی تبدیلیاں فرماتا ہے۔ اب مستشرقین نے اعتراض کیا کہ بھائی ہوگا، ہم مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر ناسخ بھی ہے، قرآن میں منسوخ بھی ہے، یعنی منسوخ وہ جو پہلے کا حکم ہے، ناسخ وہ جو بعد کا حکم ہے۔ تو وہ کتاب جو قیامت تک رہنے والی ہے، جو عالمین کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے، اس میں منسوخ آیتوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آئی تھی، اب ان کو نکال دیجیے، ضرورت کیا ہے کہ انہیں رکھا جائے؟ خدا کی قسم میں چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والے توجہ کریں، اعتراض میں وزن ہے۔ بھائی جو پہلے حکم آیا تھا اور اللہ نے خود اس حکم کو منسوخ کر دیا، تو اب کیا ضرورت ہے کہ کتاب ہدایت میں وہ منسوخ حکم بھی رکھا جائے اور قیامت تک رکھا جائے؟ تو خدا کی قسم مستشرقین نے غور نہیں کیا، یہ کتاب واقعاً عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے نا، جس کا نام ہے قرآن مجید، یہ کتاب عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی میں کہنا یہ کیا چاہ رہا ہوں کہ قیامت تک اسی کتاب کو کتاب ہدایت رہنا ہے۔ تو اب اس گلوب پر، اس کرۂ ارض پر کہیں ویسا ہی معاشرہ اگر موجود ہو جیسا معاشرہ ان عربوں کے زمانے میں تھا، اور اس کتاب کو ہدایت کا فریضہ انجام دینا ہو، تو انہی پچھلے منسوخ شدہ احکامات کو وہ پہلے نافذ کرے گی اور ناسخ حکم کو بعد میں نافذ کرے گی۔ تو وہ جو بعد کا حکم تھا وہ بعد میں نافذ ہوگا، جو پہلے کا حکم تھا وہ پہلے نافذ ہوگا۔ تو مستشرقین جو اعتراض قرآن مجید پر کر رہے تھے، وہی اعتراض در حقیقت قرآن مجید کی بلاغت ہے اور قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ہم آیتوں کو بدلتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ تم نعوذ باللہ اللہ پہ افترا باندھ رہے ہو۔ واللہ اعلم بما ينزل، اللہ جانتا ہے کہ کون سی آیت کو کس موقع پر نازل کرے، اللہ جانتا ہے کہ کون سے حکم کو کس موقع پر نازل فرمائے۔ ایک مختصر سے جملے میں جواب دیا، اور اب قرآن نے آگے بڑھ کے بات کی۔ قل، کہہ دو ان سے، نزلہ روح القدس من ربک، کہہ دو کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، اس کتاب کو اور ان آیتوں کو میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں۔ روح القدس، روح القدس وہ فرشتہ وحی الہی جو امین ہے، وہ ان آیتوں کو لے کر اترا ہے بالحق، اور یہ ساری کی ساری آیتیں، ان کے حروف، ان کے الفاظ، ان کے نقطے، ان کے اعراب سب کے سب برحق ہیں۔ اور یہ کیوں آئے؟ لیثبت الذین آمنوا، یہ اس لیے آئے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مزید مستحکم کریں اور مضبوط بنائیں۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے، یہ جملے، یہ آیتیں، یہ سورہ، یہ ہدایت ہے۔ وبشرا، اور یہ بشارت ہے للمسلمین۔ اس جواب کے فوراً بعد ایک دوسرے اعتراض کو نقل کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے کہ ان کا اعتراض ہے کہ ایک اجمی رسول کو سکھلاتا ہے۔ بھائی دیکھے گا کتنی باریکی کے ساتھ قرآن نے جواب دیا ہے، لیکن کتنے سادے لفظوں میں جواب دیا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ہم جانتے ہیں، پروردگار کہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اجمی ہے، اجمی سے مراد غیر عرب، ایک اجمی ہے جو رسول کو سکھلا رہا ہے، اور رسول اس کی حکمت کی باتوں کو لے کر اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ان کا اعتراض۔ کہہ دو ان سے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، بھائی وہ اجمی جسے تم نعوذ باللہ رسول کا معلم سمجھ رہے ہو، اس کی زبان اجمی ہے، یعنی غیر عربی زبان ہے۔ وہذا لسان عربی مبین، اور یہ جو ہے قرآن، یہ کھلا ہوا عربی زبان کے اندر آیا ہے، تو اس کی زبان ہے اجمی، اور یہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے۔ بھائی یہی تو جواب دیا نا۔ دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے، بھائی اعتراض میں جواب میں ربط۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک اجمی شخص پیغمبر کو سکھلا رہا ہے، پیغمبر اپنی زبان میں یعنی عربی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس انسان کی زبان اجمی ہے اور یہ قرآن عربی میں ہے۔ تو
کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ اعتراض میں اور جواب میں پروردگار نے رب کیا رکھا؟ بھائی رب بہت آسان ہے، یہ کتاب آئی ہے عربی زبان میں، تم اسی زبان میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہو، تم اسی زبان کو سمجھتے ہو، تم کسی کو سمجھانا چاہو عربی استعمال کرتے ہو، تم کوئی بات سمجھنا چاہو عربی استعمال کرتے ہو، شعر اس زبان میں کہتے ہو، خطبہ اس زبان میں دیتے ہو، اپنے سارے مسائل اس زبان میں حل کرتے ہو. تو اگر یہ کلام واقعا محمد کا کلام ہے تو تم بھی کوئی اجمی تلاش کر لاؤ، تم بھی کوئی اجمی تلاش کر لاؤ اور اس سے مطالب کو سیکھو، اور سیکھنے کے بعد اسی عربی زبان میں جو تمہاری مادری زبان ہے اس میں نقل کر دو تو محمد کا جواب ہو جائے گا. اور اگر نہ کر سکو تو سمجھ لو کہ یہ ترجمہ نہیں ہے، ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے. یہ ترجمہ نہیں ہے، اس ایک ایک لفظ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہو رہا ہے. بڑا زور دیا ہے، میں یہاں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو، پروردگار نے بڑا زور دیا ہے اور بڑا اصرار کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ عربی ہے مبین، کھلی ہوئی عربی. سورہ فصلت میں کہا، سورہ حامیم میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. میں دیکھو ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا ہے، یعنی عربی پہ زور ہے، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم تعقل سے، تدبر سے، غور سے، فکر سے اس قرآن میں اور اس کتاب میں کام لو. عربی میں اتارا ہے. بھئی یہ عربی پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ اپنے سارے سننے والوں کو اس منزل پہ روکنا چاہ رہا ہوں، اور یہی کے لیے میں نے زحمت دی. یہ عربی پہ اتنا اصرار کیوں ہے ایک خاص زبان پر؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا. سورہ فصلت میں بھی یہ آیت موجود ہے، سورہ یوسف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو انا انزلناہ قرآن عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. تو یہ عربی پہ اتنا زور کیوں ہے؟ عرض کروں بھائی عربی پر اس لیے زور ہے کہ قرآن کے پہلے مخاطب عرب ہیں. جس معاشرے میں یہ کتاب آ رہی ہے، یہ بین الاقوامی کتاب، اس کے پہلے مخاطب عرب ہیں. اور اب ان سے کہا کیا؟ میں پھر لے چل رہا ہوں واپس قرآن کے ایک دوسری آیت کی طرف جو ہزاروں مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم شبہے میں ہو کہ ہمارے بندے پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ ہماری نہیں ہے، اس بندے کی ہے، یعنی اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس بندے کی بنائی ہوئی ہے، یہ شبہ تمہیں ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس کے مثل ایک سورہ لے آؤ. دیکھیے اس کے مثل، کس کے مثل؟ میں یہی روکنا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید کی بلاغت کا کمال یہی ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کے مثل ایک سورہ لاؤ. کس کے مثل؟ قرآن کے مثل ہے نا. جیسے قرآن میں سورے ہیں اس کے مثل لے آؤ. لیکن یہ ایک مفہوم ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کے مثل ایک سورہ لے آؤ، قرآن کے مثل. لیکن اس سے زیادہ بلیغ بات یہ ہے کہ اس کا اشارہ اس کے مثل قرآن کی طرف نہیں بلکہ رسول کی طرف ہے کہ اس کے مثل ایک کتاب لاؤ. تمہارے سماج میں پیدا ہوا، نہ کسی مکتب میں گیا، نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ علماء کی صحبت میں بیٹھا، اور اس کے بعد 40 برس کی عمر کے پر پہنچنے کے بعد اس نے ایسی علم و حکمت کی باتیں کی کہ اولین و آخرین کے علم کو اس کتاب میں جمع کر دیا. تو اگر وہ جمع کر سکتا ہے تو تم بھی لے آؤ. اگر وہ جمع کر سکتا ہے تو تم بھی ایسی کتاب بنا کے لے آؤ، اس لیے کہ وہ بھی تو عرب ہے نا اور تم بھی عرب ہو. تو اس لیے قرآن مجید کی عربیت پر پروردگار نے زور دیا، بلسان عربی مبین. ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا. اور لاؤ سورہ بنا لاؤ، 10 سورے بنا لاؤ، پوری کتاب کا جواب لے آؤ. لاؤ تو کچھ. یہ ہے چیلنج. میں توجہ رہے، یہ چیلنج ہے. اب لائے کون؟ کوئی نہ لایا نا. صدیاں گزرتی رہیں، برس گزرتے رہے، کوئی لایا جواب؟ نہیں لایا. راز کیا ہے بھائی؟ بہت توجہ کیجیے گا، لیکن گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو رہی. راز کیا ہے کہ قرآن بار بار کہے کہ بھائی عربی زبان میں ہے، تم عرب کے ادیب ہو، تم عرب کے شاعر ہو، تم عرب کے بڑے فصیح و بلیغ انسان ہو، تمہاری عمریں مدرسوں میں گزر گئی، بھائی جواب تو لاؤ. اور پھر جواب نہ آئے تو عرض کروں بھائی چیلنج ہے کہ اس کتاب کا جواب لاؤ. تو اب سارے عرب تو لا نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن ہے فصیح و بلیغ عربی میں، اور دنیا کا کوئی عرب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پوری کی پوری قوم فصیح و بلیغ ہے. تو اب وہ بچے جو فصیح و بلیغ لوگ ہوں، جو ادیب ہوں، وہی لا سکتے ہیں نا. یعنی پوری دنیا عربوں کے علاوہ خارج ہو گئی، عرب بچے، ان میں سے جو عوام الناس تھے وہ خارج ہو گئے، بچے ادیب. بہت توجہ رکھیے گا، ادیب بچے. اب چیلنج ان سے ہے بھائی کتاب کا جواب لاؤ. لائے نہیں، اس لیے کہ قرآن فقط ادب نہیں ہے، اس میں علم بھی ہے. تو اب ایسا تلاش کریں جو ادیب کے ساتھ عالم بھی ہو، ہے نا. دیکھیے شرطیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. قرآن فقط ادب نہیں ہے، اس میں علم بھی ہے. تو اب ایسا تلاش کرو کہ عالم بھی ہو. اب آپ نے ایک ایسا عرب ڈھونڈا جو ادیب بھی ہے اور عالم بھی ہے.
آپ لے آئے بھائی, آپ کو تو قرآن کا جواب لکھنا ہے نا, نعوذ باللہ من ذالک, مثال رد کر رہا ہوں. آپ ایک عرب مشرک ایک انسان کو لے آئے جو ادیب بھی ہے, عالم بھی ہے. اب ہم نے پوچھا کہ بھائی کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا میں تاریخ کا عالم ہوں. جواب لکھ سکتا ہے؟ بھائی قرآن فقط تاریخ کا علم نہیں ہے, اس میں سیاسیات بھی ہے. تو اب ایسا لاؤ جو سیاسیات بھی جانتا ہو. اب اگر ایسا لے آئے جو ادیب بھی ہو, تاریخ کا بھی عالم ہو, ماہر سیاسیات بھی ہو, وہ جواب لکھ سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ قرآن فقط سیاسیات نہیں ہے, معاشیات بھی ہے. اب ایسا تلاش کرو جو ان تین علوم کو جانتا ہو, تو کیا وہ جواب لکھ سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ قرآن میں سماجیات بھی ہیں. تو اب ایسا لاؤ جو ان چار علوم کو جانتا ہو, اگر لے آئے تو قرآن میں پانچواں علم بھی ہے, فلسفہ بھی ہے. اور اگر پانچ علوم کے ماہر کو لے آئے تو قرآن میں چھٹا علم منطق بھی ہے. اور اگر چھ علم کے ماہر کو لے آئے تو قرآن میں ساتواں علم بھی موجود ہے. اور اگر فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نے ایک عرب کو, ایک ادیب کو اور ایک ایسے عالم کو منتخب کیا قرآن کا جواب لکھنے کے لیے جو دنیا کے سارے علوم جانتا ہے, آرٹس کے بھی اور سائنس کے بھی, مفروضہ ہے اور سپوزیشن پر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا انسان جو عرب بھی ہے, ادیب بھی ہے اور ساری دنیا کے علوم کو جانتا ہے, وہ جواب لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا. اس لیے کہ ان علوم کے علاوہ قرآن میں غیب بھی ہے, اور غیب سوائے اللہ کے کسی کے قابو میں نہیں ہے. تو قرآن مجید کو وہی لکھ سکتا ہے جو عالم الغیب ہو, اور وہ غیب پروردگار عالم نے ودیت کیا پیغمبر اکرم کی طرف. بس آخر کلام میں اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں فقط ایک نقطے کی طرف. اب وہ غیب ودیت ہوا بلسان عربی مبین, یہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ اس کتاب کا جواب کیوں نہیں لکھا گیا؟ ممکن ہی نہیں تھا. نہ عرب لکھ سکتے تھے, نہ عالم لکھ سکتے تھے, نہ فصیح لکھ سکتے تھے, نہ بلیغ لکھ سکتے تھے, نہ دانشور لکھ سکتے تھے. اس لیے کہ یہ ساری کوالٹیز کسی انسان میں جمع ہو ہی نہیں سکتی. اب عربی زبان میں یہ قرآن آیا, اور پیغمبر اکرم کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن مجید کو عربوں تک پہنچا دیں. پیغمبر بھی عرب, کتاب بھی عربی زبان میں, اور مخاطب عرب, اسلام کے مخاطب, دین کے مخاطب, اس کتاب کے مخاطب وہ سارے کے سارے عرب ہیں. تو کیا یہ کتاب فقط عربوں کے لیے آئی؟ کیا یہ رسول فقط عربوں کے لیے تھا؟ بھائی عالمین کا رسول ہے, عالمین کی کتاب ہے. ابھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, رسول بھی عالمین کا ہے, کتاب بھی عالمین کی ہے. تو سورہ ابراہیم میں 14واں سورہ ہے قرآن کا, ایک بڑی چھوٹی سی آیت ہے, اور اس چھوٹی سی آیت کا میں ابتدائی ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم. میں نے, پروردگار کہہ رہا ہے, وما ارسلنا من رسول, میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان بولتا ہوا بھیجا جس قوم میں بھیج رہا ہوں. اس جملے کے تیور کو ذرا ذہن میں محفوظ رکھیں. وما ارسلنا من رسول, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا, لیکن اگر بھیجا تو جس قوم میں بھیجا اس قوم کی زبان کو بولتا ہوا بھیجا, اس قوم کے زبان والا بھیجا. کیوں؟ لیبین لہم, تاکہ وہ احکام الہی کو اس قوم کے سامنے بیان کر سکے. اگر چینی زبان کا رسول ہو اور عرب میں بھیج دیا جائے تو وہ کیسے بیان کرے گا؟ ہے یا نہیں؟ تو جس قوم میں آ رہا ہے اس قوم کی زبان کا رسول ہونا چاہیے.